منفی سوچنے سے کیا مراد ہے؟ منفی سوچنے سے مراد سوچنے کا وہ انداز ہے جس میں انسان نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ارد گرد کے سارے ماحول کے بارے میں منفی سوچنے لگتا ہے، جس میں انسان کو صرف برا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بے چینی، نا امیدی، اداسی اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں سب انسان کبھی نہ کبھی منفی ضرور سوچتے ہیں، مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان ہر وقت ہر چیز میں منفی پہلو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ منفی سوچوں کے نقصانات۔ منفی سوچیں کیسے آپ کی ذہنی صحت کو برباد کرتی ہیں۔ منفی سوچنے کا سفر کبھی کبھی تو اپنی ہی کسی ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے، تو کبھی کسی انسان کا کہا ہوا ایک جملہ ہمارے ذہن کو جکڑ کر ہمیں منفی سوچنے کے سفر پر دھکیل دیتا ہے۔ منفی سوچوں کی کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو، یہ ہماری زندگی میں زہر سے بھر کر ہمیں وہ زندگی گزارنے سے روکتی ہیں جو ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ منفی سوچوں کے مزید نقصانات۔ نمبر 1، منفی سوچیں انسان کی ساری ذہنی طاقت ضائع کر دیتی ہیں، ایسی ذہنی طاقت جسے وہ کام میں لا کر کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ منفی سوچیں انسان کو زندگی سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتی۔ انسان ہر چیز میں منفی پہلو نکالتا ہے۔ منفی سوچیں انسان کو زندگی میں کچھ نیا کرنے سے روکتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کی خود اعتمادی کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کو تنہائی، سٹریس اور ڈپریشن کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کے کامیاب ہونے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کی خوشیاں کھا جاتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کی نیند کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ منفی سوچیں انسان کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ منفی سوچیں انسان کے اندر سے محبت کی مٹھاس کو مار کر نفرت کی کرواہٹ بھر دیتی ہیں۔ منفی سوچوں کی وجوہات۔ کون لوگ منفی سوچوں کا شکار ہوتے ہیں؟ صرف سیاہ یا سفید کی سوچ رکھنے والے، ایسے لوگ جو حالات، واقعات اور لوگوں کو صرف سیاہ اور سفید میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی جن کے نزدیک ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک منفی حادثے کے بعد ساری دنیا کو منفی قرار دینے والے لوگ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں مثبت کو نظر انداز کر کے صرف منفی پر نظر رکھنے والے لوگ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بغیر ثبوت کے نتیجہ نکال لینے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سخت سوچ رکھنے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہوتے ہیں۔ زندگی میں حادثات اور واقعات کے معنی تلاش کرنے کی بجائے ان پر ناکامی کا لیبل لگانے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود یا کسی اور کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے حادثے کا بغیر تجزیہ کیے مکمل ذمہ دار سمجھنے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الزام تراشی کا شکار لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا خوف رکھنے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تنقید سے گھبرانے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پرفیکشن کا شکار لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے جذبات کو صحیح سمجھنے والے لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہماری سوچیں ہمارے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ منفی سوچوں اور ڈپریشن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے بھی انسان منفی سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچوں اور سٹریس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ زندگی میں سٹریس کی وجہ سے بھی انسان منفی سوچوں کا شکار ہوتا ہے۔ منفی سوچوں سے کیسے بچیں یا منفی سوچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ منفی سوچ کا حل۔ دوستو، ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، بلکہ جیسے ہم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مثبت اور منفی سوچنا ایک عادت ہے۔ اس عادت کو خود پر کام کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ منفی اور مثبت سوچ کے فرق کو سمجھیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی سوچ منفی ہے، اس لیے سب سے پہلے غور کریں کہ آپ کی سوچ کیسی ہے۔ دوستو، زیادہ تر لوگ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ذہن میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں۔ وہ زیادہ تر زندگی کے ان حصوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔
اس لیے دوستو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے ذہن سے باہر بھی گزاریں، ہو سکے تو کوئی تخلیقی کام کریں۔ تخلیقی کام آپ کے ذہن کو تازہ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تخلیقی کام کے ساتھ ساتھ خود کو تعمیری کاموں میں بھی مصروف کرنا منفی سوچوں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ دوستو ہماری پریشانیوں کی وجہ حالات نہیں بلکہ حالات سے متعلق ہماری سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زیادہ تر طاقت دنیا کی باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے میں ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر کے بہت سی پریشانیوں سے بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی شخصیت پر کام کریں۔ خود سے سوال کریں کہ میں منفی کیوں سوچتا ہوں اور اس کا جواب کسی کاغذ پر لکھیں۔ ایسا کرنے سے منفی سوچنے کی جو بھی وجہ آپ کے اندر سے آپ کے سامنے آئے گی تو اس پر کام کر کے خود کو منفی سوچوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اپنی منفی سوچوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان پر تھوڑا غور کریں کہ آپ کی منفی سوچیں آپ کو کیا کہہ رہی ہیں۔ منفی سوچ آنے پر خود سے سوالات کر کے اپنی سوچ کی جانچ پڑتال کریں۔ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں؟ خود سے سوال کریں کہ میرے اندر منفی سوچوں کے راستے کون کون سے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹی وی، خبریں، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا بھی۔ اور پھر منفی سوچوں کے وہ راستے جن سے وہ آپ کے اندر آتی ہیں انہیں بند کر دیں۔ کچھ بھی ایسا نہ پڑھیں، نہ سنیں اور نہ ہی دیکھیں جو آپ کے اندر منفی سوچوں کا باعث بنتا ہو۔ کوشش کریں کہ پازیٹیو لوگوں سے رابطہ رکھیں، منفی لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اور ماحول آپ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ پرفیکشن کے پیچھے نہ پڑیں کیونکہ پرفیکشن کی شدید خواہش انسان کی سوچوں کو منفی کر دیتی ہے۔ لوگوں، چیزوں اور حالات کو تھوڑا اپنی مرضی کے مطابق بھی چلنے دیں، ان پر صرف اپنی ہی مرضی نہ چلائیں۔ منفی سوچوں کو اپنے ذہن میں سوچنے کی بجائے ان سے متعلق اپنے کسی قریبی اور سمجھدار ساتھی سے مل کر کھل کر بات کریں۔ کچھ دیر بات کرنا آپ کے ذہن کے اندر منفی سوچوں کے پیدا کردہ غبار کو ہٹانے کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کا ذہن لاشعوری طور پر ماضی یا مستقبل سے متعلق منفی ہونے لگے تو اس کی توجہ شعوری طور پر حال پر مرکوز کریں۔ ہو سکے تو اپنا زیادہ وقت حال میں گزاریں۔ کسی منفی حادثے کے بعد اس کا زہر اپنی پوری زندگی میں پھیلنے نہ دیں۔ یاد رکھیں زندگی میں کچھ بھی بغیر مقصد کے رونما نہیں ہوتا۔ حادثات کے بعد لاشعوری طور پر زندگی برباد کرنے کا سوچنے کی بجائے شعوری طور پر زندگی کو بہتر بنانے کا سوچیں۔ شکر گزاری اپنائیں۔ مشکل حالات میں ایسی باتوں پر غور کریں جن پر آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ مشکل یا منفی حالات میں پھنسنے پر لوگ خود سے منفی سوالات کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بجائے آپ خود سے سوال کریں کہ اس حالت کی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، یعنی میں اس حالت میں کیا سیکھ سکتی ہوں۔ اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں یا اپنے کسی عمل کے بارے میں شرمندہ یا پریشان ہیں تو اس پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ اگر آپ ڈپریشن یا سٹریس کی وجہ سے منفی سوچوں کا شکار ہیں تو ڈپریشن اور سٹریس کو ڈائریکٹ حل کرنے سے بھی انسان کے اندر سے منفی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ منفی سوچوں سے متعلق عام پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: منفی سوچوں سے باہر نکلنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ جیسے ہی انسان اپنی منفی سوچوں پر کام کرنا شروع کرتا ہے وہ ان سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ منفی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر آپ کی سوچ آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ آپ منفی سوچ رہے ہیں۔ کوئی بھی سوچ آنے پر خود سے سوال کریں: کیا یہ سوچ مجھے میرے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کر رہی ہے؟ کیا یہ سوچ مجھے اپنے بارے میں اچھا محسوس کروا رہی ہے یا برا؟ کیا یہ سوچ میری زندگی کو بہتر بنا رہی ہے یا برباد کر رہی ہے؟ اگر آپ کے پاس سوالوں کا جواب نہ میں آئے تو آپ اپنی سوچ کو بہتر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال آئے تو آپ کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار یا اپنے سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔